لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا بھیجو سارے سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العظيم بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہم کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق کل موتا والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو اس آیت مقدسہ میں موت کا لفظ پہلے ہے زندگی کا لفظ بعد میں ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو ہم سمجھتے ہیں پہلے انسان زندہ ہے پھر مر جاتا ہے نہیں فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کہ 5 مراحل کے بعد فرمایا کہ پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے یہ عارضی دنیا ہر انسان اس چیز کو بخوبی جانتا ہے اور روزانہ ہم اعلان سنتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی بالکل تندرست تھا کل مغرب عصر کے وقت ہم کو ملا صبح اعلان ہو گیا فلاں آدمی بیمار تھا بیماری سے اس کو کافی افاقہ ہو گیا تھا لیکن جب وہ موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان عمر رسیدہ ہوگا یا بیمار رہ کر ہی مرے گا یہ وقت اللہ رب العزت نے ہم کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے آیا کہ مخلوق خدا کو ہم سے کوئی فائدہ ہے؟
اللہ کے گھر میں ہمارا ماتھا اس کی پاک بارگاہ میں کتنی دفعہ جھکتا ہے؟ بعض دفعہ تو ہم بڑے اپنے جی میں کہتے ہیں کہ میرے منہ سے سچی بات نکلتی ہے، مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں جی مولوی نے اپنا حساب دینا ہے، ہر آدمی نے اپنا حساب دینا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمارے اعمال صالحہ کی اللہ کو ضرورت نہیں، وہ اس چیز سے بے نیاز ہے، لیکن ہمارے لیے ہی فرمایا کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل جو ہوتا ہے یہ انسان کی یہ دنیا بھی اور اگلا جان بھی رب العزت اس کے لیے سنوار دیتا ہے۔ وقت بھی مختصر ہے اور ایک عرض ہے کہ سبھی حضرات ایک چیز کو نوٹ فرما لیں کہ جب بھی اس جنازہ گاہ میں آئیں، یہ سامنے پارکنگ بنی ہوئی ہے، گاڑیاں پل پر یا سڑک پر کھڑا کرنے کے بجائے جس جگہ پر رش ہو جاتا ہے، یہ پارکنگ کی سہولت اسی لیے بنائی گئی ہے۔ تو سبھی حضرات اگر ہر آدمی کہے ایک میں نہ کھڑا کروں گا تو کیا بنے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پارکنگ کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کو ہماری وجہ سے سہولت رہے۔ آج سبھی نے سن لیا، اب جب آئندہ آئیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ جو گزرنے والی گاڑیاں ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ جب سہولت موجود ہے دعا کریں کہ جن جن حضرات نے بالخصوص قبلہ حاجی علی محمد صاحب اس کام کے لیے بہت بڑی تگ و دو کی اور کر رہے ہیں، اللہ رب العزت مزید اس جگہ کو چار چاند لگا دے۔ تو اس بات میں آپ سبھی نے آئندہ سے تعاون کرنا ہے، موٹر سائیکل گاڑی اپنی اس پارکنگ کے اندر کھڑا کریں تاکہ اس کا ہم کو فائدہ بھی پہنچے اور جو سڑک ہے جہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کو کوئی ہماری وجہ سے تکلیف بھی نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، ابھی 10 منٹ باقی ہیں۔ مجھ سے پہلے قبلہ حافظ صاحب نے بہت اچھے انداز کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ جب حق بیان ہو تو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بزرگ چند ماہ کے میرے مقتدی ہیں، حق بات ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سچی بات جب ہو نا، رسول اللہ کی محبت میں بیان ہو نا، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ یہ جو لوگ جنازوں میں آ کر بے ادبی کرتے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، تمہارا آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حافظ صاحب نے بیان کیا نا قبلہ حاجی صاحب کے بارے میں، میں نے صبح 8 بجے یہاں دیکھا، یہ پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، یہ خوشامد نہیں، یا خوشامد ہو تو خدا کی لعنت ہے۔ اس انداز سے جو ہے اس جگہ کی صفائی کرنا یہ کس لیے کی جاتی ہے؟ خدا کی، بولیں سارے، آواز آئی، خدا کی رضا کے لیے۔ جب خدا کی رضا ہو تو ہم نہ بھی کہیں تو کیا اس آدمی کو اجر نہیں ملتا؟ اس پر غور کریں، اس لیے کہ جب کوئی ایسا موقع ہو نا تو اس پر کوشش کیا کریں۔ حافظ صاحب کے بیان کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی احباب اس پنڈال میں ہیں، انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا، اسے کہتے ہیں جنازہ گاہ، یہاں اعلیٰ قسم کی جو ہے نا یہ جگہ تیار ہوگی، اعلیٰ قسم کا ساؤنڈ ہوگا۔ جن لوگوں کو اس وقت تک کوئی آواز نہیں جاتی ہم انشاءاللہ ان کو بھی آواز پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں یہ عظیم شخصیت میرے مقتدی، اور 8 ماہ کے عرصہ میں یہ بات یاد رکھیں، جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتے پہلے 11 بجے 10 بجے 10:30 کے قریب مسجد کے سین میں بیٹھ کر اللہ کی مقدس کلام کی یہ تلاوت کرتے۔ اگر بارش ہو موسم کی خرابی کی وجہ سے تو مسجد کے حال میں بیٹھ کر اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے گھروں سے وضو کر کے مسجد میں جائے اندھیرے میں، اس کے ہاں اگرچہ موبائل ہے یا اس وقت بابا جی کے ہاں اعلیٰ قسم کی روشنی ہوتی تھی، فرمایا اس اندھیرے میں چل کر جو مسجد میں آئے نماز کی ادائیگی کے لیے،
وہی اندھیرا اس کے لیے قبر کے اندر نور ہوتا ہے. یہ نمازی بھی قرآن پاک کی تلاوت بھی کس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے؟ جب ملاقات ہوتی پہلے ملاقات کرتے، کہتے حافظ صاحب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سادگی تھی، عاجزی، انکساری، سادہ لو انسان رسول اللہ کی محبت میں قرآن پاک. آج حالت یہ ہے یہاں تلاوت کریں نعت پڑھیں تو پھر بھی توجہ نہیں ہوتی. بھائی کس لیے آتے ہو؟ مقصد کیا آنے کا؟ ایک بات کے بارے میں پہچان نہیں ہے، تمہیں خوف خدا نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے کہ سرکار نے پیغام دیا جو جنازے کا ادب نہیں کرتا مجھے تکلیف دیتا ہے. اس پر غور کریں. پنڈال میں جنازہ پڑھ کر بھی باپ کو دھکے دینا، باپ کو ذلیل کرنا کوئی فائدہ ہے جنازہ پڑھنے کا؟ یہ بات یاد رکھیں. خدا کی رضا کے لیے تلاوت نماز باجماعت ادا کرتے. اور یہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، چاہے فجر ہو، چاہے نماز ظہر ہو، چاہے نماز عصر ہو، چاہے نماز مغرب ہو، چاہے نماز عشاء ہو، فرمایا اپنی جگہ سے ابھی جدا نہیں ہوتا، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا جس طرح معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے. بابا جی نماز بھی قرآن پاک کی تلاوت بھی. اور یہ قرآن پاک کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جس نے ناظر قرآن پاک خود بھی پڑھا، اپنے بچوں کو تاکید کی، محنت کی، پڑھایا، تو فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ناظرہ قرآن پاک. آج حالت یہ ہے کہ والد کی دعا ہے تو ہم نے فون کیا لاہور سے 100 قرآن پاک آ گیا تو ہم نے ان کو 10,000 روپیہ دیا. تجھے کس نے کہا کہ 10,000 روپیہ؟ بیٹا تو ہے، بیٹی گھر میں ہے، کنبہ قبیلہ ہونے کے باوجود بھی توجہ ہی نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. آخر میں کہنا چاہتا ہوں جو بابا محمد اشرف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی میں نے سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کیا حال تھی، کہنے لگے بیمار تھے، کھانسی تھی، بخار کی وجہ سے. دیکھا جب کسی چیز کی پہچان ہو تو پھر اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں جب حق بات سامنے آ جائے تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا چاہیے، کوئی خوف نہیں ہوتا. بابا جی نے جو میری موجودگی میں قرآن پاک، اس کے بعد بیمار ہے، گھر میں بھی پڑھتے جاتے، تو فضیلت کیا اس پر غور کریں. فرمایا جس نے بھی اس کا اچھے انداز کے ساتھ ورد کیا، صحیح معنوں میں پڑھا، 1 رکوع 2 1 پاؤ آدھا پارا برا پارا سوا یا جتنا بھی، تو ایسا وقت آتا ہے جب اسرائیل آتے ہیں تو روح نکالتے ہیں، بلاوا ہوتا ہے. جس رات کو شمیم صاحب نے اعلان کیا جامع مسجد بال میں اس مسجد کی بات کر رہا ہوں، حال کی بھی اور بارسین کی بھی، بابا جی کے حوالہ سے. جب اعلان سنا تو میرے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ یہ وہ بابا جی ہیں جن کو نماز سے بھی پیار تھا، قرآن سے بھی پیار تھا. سرکار نے نماز چھوڑی نہیں ہے، اور یہ بابا جی نے جو نماز ادا کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بلاوا ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، بابا محمد اشرف صاحب بال والے یہ پرانے بابا تھے، اللہ کے پیارے ہو گئے. کیا بچوں نے غسل بھی دیا، کفن پہنایا، قبر تیار ہو گیا. میں نے پھر پتا کیا رات کو قبر تیار ہوئی. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، یہ ہمدردی ہے. تو کیا فرمایا جب اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، کیا آپ نے سنا کہ بال کی سرزمین میں یا کائنات کے کسی کونے میں جب کسی کو دفنایا جائے تو روشندان ہوتا ہے، یا جہاں جو دراز ہوتا ہے کوئی نہیں ہے نا، لیکن اس قبر کے اندر ساتھی کون ہے؟ فرمایا اب سرانے کی جانب ایک نورانی چہرے والا شخص کھڑا ہے. سارے کو ہو سبحان اللہ. یہ حق بات ہے، اس بار پھر کو ہو سبحان اللہ. یہاں گلا پھٹ بھی جائے خدا رحمت کرے گا، فضل آئے گا، تجھے نیکیاں ملیں گی. کیا ہوا جب قبر کے اندر دیکھا میت نے تو آپ پوچھا تو کون ہے بھائی، کہاں سے آیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے جواب دیا آج ہم نے اسے چھوڑا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے. بس یہ حالت ہے، اس پر غور کریں آخر تک. پوچھا کون ہے تو پیغام دیا کہ آج میں وہ ہوں کہ تو نے روح زمین کے اندر رہ کر مجھے پڑھا، میں قرآن پاک ہوں، فرشتے آ رہے ہیں تیرا حساب کتاب لینے کے لیے، میں یہاں آ گیا ہوں تجھے بچانے کے لیے. اس سے بڑی سعادت کیا؟ بابا جی نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، نماز ادا کی. ہم سارے حضرات دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے قبر کے اندر روشنی عطا فرمائے اور نبی پاک کی جو ہے زیارت عطا فرمائے. اب حضرات ٹائم ہو چکا ہے، کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ، انشاءاللہ ابھی 2 منٹ باقی ہیں، میں بھی وقت کا خیال ہے، میں کہنا چاہتا ہوں ادب کے ساتھ اپنی صفحے مکمل کریں. یہ آفس صاحب نے پہلے بھی اعلان کیا، آپ بہت جانتے ہیں اللہ نے آپ کو 360 جوڑ سے نوازا ہے. یہ جو سہولت ہے یا یہ جو محنت کی جا رہی ہے
یہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں. جو بھی بھائی ہے، اس سے پہلے ایک جنازہ تھا اسی مقام پر، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت بھی میں نے دیکھا راستے میں گندگی تھی، وہ بھی جانوروں کی گندگی. یہ حق بات ہے، یہ بات یاد رکھیں. جب خدا کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے پھر کسی کے یہاں کوئی خوف نہیں ہے. خوف اگر ہے تو ذات خدا کا ہے، اور محبت ہے تو عشق مصطفیٰ رسول اللہ کی محبت میں بات کرنی چاہیے. راستہ بھی صاف ہونا چاہیے، مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے. آپ جتنے بھی آئے ہیں اس مقام پر بابا محمد اشرف صاحب کے جنازے میں، یہ نہ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں ہم آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ بابا جی کا جنازہ پڑھنے کے لیے. ادب کے ساتھ اپنے دانوں جوتے اتاریں، پاؤں کے درمیان میں رکھیں، یہ بات یاد رکھیں. دائیں بھی فرشتہ، بائیں بھی فرشتہ. جب خدا کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں. فرشتے آمین کہیں تو دعا رد نہیں ہوتی. ادب کے ساتھ ہو سکے اگر کپڑا ہے سال کے اوپر کپڑا رکھیں، اور جو ہے یہ جوتے پاؤں کے درمیان میں رکھیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں بابا جی کی موجودگی میں اہل محلہ اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو ناگوار گزری ہو تو جنازے سے پہلے خدا کی رضا کے لیے معاف کریں. دوسرا یہ دعا کریں جس طرح ہم آج جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی جائیں تو اسی طرح لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں. ادب کے ساتھ نیت سماعت فرمائیں. 4 تکبیر، نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود واسطے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے، حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ طرف قبلہ شریف. سارے سنگی اپنی اپنی نیت کر لیں. ادب کے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے سنگی صفیں توڑ کر اول آخر درود پاک 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد. یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھی نماز جنازہ ادا کی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے قبلہ مرحوم مغفور کی روح شروع ہونے والی منازل کے اندر آسانیاں. یا رب العالمین، جو زندگی میں قرآن پاک، نماز، مسجد سے محبت رہی، یا رب العالمین اس کے وسیلہ سے
زندگی کی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما آمین رب العالمین ان کے اعمال صالحہ کی مقبولیت کے طفیل ان کی روح کو اپنے اہل خانہ پر مہربان فرما۔ آمین جس قبرستان میں مدفون ہو رہے یا رب العالمین کلمہ شریف درود شریف کی برکت سے تمام قبرستان والوں کی بخشے آمین صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین محمد الرسول لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا لنگنا جے تھویا کا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جل سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے